سردار ہے، اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا، اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المستلق کا ایک بہت بڑا سردار، اور یہ سردار کی بیٹی، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو بی بی عائشہ فرماتی تھیں کہ اس بیوی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فَآتَقُوهُمْ فَأُوتِقَتْ مِئَةُ امْرَأَةٍ، انہوں نے کہا، سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا، حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں؟ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی، تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی؟ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاوند جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے؟ یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے ہے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ تو اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے۔ اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکتا۔ قرآن پاک میں موجود ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں 4 بیویاں رکھ سکتے۔ اچھا، اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، 3 ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا۔ 2 بیویاں مر جائیں تو اب 2 شادیاں اور کر سکتا ہے۔ فرض محال خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر 3 بچ گئی، تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو 9 بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، نہیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو 9 کی دے دی، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی۔ یہاں عام آدمی کو 4 کی اجازت تو دی، لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر تشریف لائے اور بی بی حفصہ سے بے حد ناراض، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے، اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہیں حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ
مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی۔ اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، چونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتے۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، سیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں۔ انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، قانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں۔ ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں، تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا۔ اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے، اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی۔ اب جناب دیکھیں کہ حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ۔ ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن حضور کی شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے، جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں تھے۔ سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کے، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا، مٹی کی کچی کی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا، گھر بن گیا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی، شیطیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئیں پہلے ایک شرط کرتے۔ سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ ہے کیا تھی کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو۔ انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے،
انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا۔ ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا حرام تھا، بھائی کوئی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک۔ لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی، جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے، کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں۔ تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے، کیوں؟ حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی۔ تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیں، لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے جس میں میزاب رحمت ہے، یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبہ چھوٹا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی، سارا سامان تیار ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا، اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے؟ اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن گرائے کون؟ اللہ کے کعبے کو، اللہ کے گھر کو کون گرائے؟ یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی، ہم نے فلاں مسجد گرا دی، ہم فلاں مسجد گرا دے گئے، اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک، کہ جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہدایت دے سکتا ہے، انسان تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں؟ بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ بات سنو، میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ۔ انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں، اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد، ہماری منت پوری ہو گئی، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں، کوئی جوان تو نہ مرے نا۔ اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے، آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے، اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جناب بھاگے پیچھے، انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا، اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا کیا کریں گے؟ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے، ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے، کوئی توہین تو ہے نہیں، ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے کہ تیرے گھر کو مٹا دیں، ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائے۔ تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی، سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا۔ تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا، سانپ بھی چلا گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے۔ تو ولید کو دال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا، 2-3 پتھر توڑ دیے۔ انہوں نے کہا اب تو آؤ، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا